ٹھیک ہے جی آپ لائیو لائیو ہوں. جی جی میں پیج پہ جائیں گے تو آنا چاہیے. شروع کر دو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. ہم چاہتے تھے کہ آج دنیا کے جو موجودہ بدلتے ہوئے حالات ہیں اور 2018 جو عنقریب شروع ہونے والا ہے اس میں کیا صورتحال بنے گی اس پہ متعلق اپنے تمام ویورز کو، اپنے تمام سامعین کو اپڈیٹ دیتے. تو بنیادی طور پہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ حالات حاضرہ سے متعلق گفتگو کریں گے اور جو آئندہ حالات بننے والے ہیں ان سے متعلق، تو اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2018 میں امریکہ ایک جنگ کی طرف جا رہا ہے. جو مشرق وسطیٰ کے یا مغربی ایشیا کے حالات ہیں اس وقت، جو آل سعود نے 41 ملکوں کی فوج، اتحادی فوج بنائی ہے اور وہ فوج کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ ایک جنگ کے لیے ہے. یہ ایک ویسے ہی فوج نہیں بنائی گئی بلکہ ایک جنگ کے لیے فوج بنائی گئی. جو فلسطین کے اندر حالات ہیں اس وقت بیت المقدس کے، وہ بھی ایک جنگ کی علامت ہے کہ جس کا اعلان جو ٹرمپ نے کیا. امریکہ ایک بہت بڑی فوج بنا رہا ہے اور اپنے اسلحے مختلف ممالک میں جو سپلائی کر رہا ہے. نارتھ کوریا کے جو حالات بن رہے ہیں ساؤتھ کوریا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، وہ ایک جنگ کے حالات ہیں. یوکرین کے اندر جو امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ایک جنگ کی صورتحال ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جو اوور آل ایک سچویشن بن رہی ہے، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں اگر آپ، یورپ کے بدلتے حالات، دنیا میں سب سے بڑی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ اقتصادی تبدیلی آ رہی ہے. اقتصادی لحاظ سے دنیا ایک بحران کا شکار ہے جس میں امریکہ ڈوبتا نظر آ رہا ہے اور بہت سے ممالک جو ہیں وہ مشرقی ممالک جیسے خصوصاً چین، ہندوستان، اس میں روس، ساؤتھ افریقہ، البتہ ساؤتھ افریقہ بھی دوبارہ کچھ معاشی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، سیاسی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں جس میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوگا اس میں ان تمام حالات کے اندر امریکہ جو اس وقت بحران کا شکار ہے، جس بحران سے امریکہ گزر رہا ہے، وہ بحران دنیا کے لیے ایک اچھا بحران نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا جو اقتصادی بحران ہے جہاں تقریباً وہ 20 کھرب ڈالر کا اس کا قرضہ بڑھ چکا ہے اور وہ اپنے اس قرضے کی وجہ سے دنیا پہ شاید حملہ کرے. تو یہ جو سچویشن بن رہی ہے آئندہ 2018 میں، اس میں لوگوں کے چند نظریات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ شروع ہوگی، شاید عالمی جنگ بنے، تیسری جنگ عظیم ہو، تھرڈ ورلڈ وار ہو، اور یہ تیسری جنگ عظیم شاید امریکہ اور اس کے اتحادی شام پہ حملہ کریں، شاید بیروت پہ حملہ کریں، اور شاید جو ہے یہی حملہ وہ ایران پہ ہو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نارتھ کوریا پہ اور یوکرین پہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں سے یہ ایک حملہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک حملہ ہو اور پھر اس حملے کو دیکھتے ہوئے بہت سے ممالک اس حملے کی آڑ میں، اس امریکی جنگ کی آڑ میں دوسرے ممالک پہ حملے کر دیں. یعنی ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ نے نارتھ کوریا پہ حملہ کیا تو شاید اسرائیل اور سعودیہ وغیرہ مل کے ایران پہ حملہ کر دیں یا حزب اللہ پہ حملہ کر دیں. تو اس طرح کے حالات جو بنتے نظر آ رہے ہیں، ایک عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے امریکہ کا جو آرمی
چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یہ جرنیل ان کا، اس نے ناروے کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ 300 ان کے مرینز ہیں، 300 فوجی ہیں امریکی. ان سے اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچانک اس نے خود کہا کہ میں دعا یہ کرتا ہوں کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم ایک جنگ کی طرف جانے والے ہیں جس میں روس کو امریکہ ضرور گھسیٹے گا اور روس پہ حملہ شاید ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک جنگ ہوگی، اور یہ اچانک فوج وہ 300 سے بڑھ کے 3000 تک جا سکتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے. تو ایک اس وقت جو جنگ کی کیفیت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور 2018 کے اندر ہے کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھیں گے بہت تیزی سے. ایک کہیں سے بھی جنگ شروع ہوتی ہے وہ خود بخود اس کے اندر مختلف ممالک کھنچے چلے آئیں گے. یہ جو سعودیہ نے 41 ممالک کا اتحاد بنایا ہے، یہ پہلے ہی سے وہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی جنگ ہو تو ہم ان کو یعنی کچھ اپنی طرف رکھیں اور کچھ مخالفت میں لے آئیں جن کے ہم خلاف جنگ کریں. تو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں کس طرح سے لوگ کیسے اس کو ڈیل کریں گے یہ کہنا آسان نہیں. چین نے، کیونکہ یہاں کے بعض اخباروں میں، برطانیہ کے اخباروں میں چھپا ہے کہ ایک امریکہ جو ہے عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے. چین نے ابھی جو اپنے بارڈر پہ کوریا اور اپنے بارڈر پہ جو ہیں وہ کیمپ بنانا شروع کر دی ہیں جنگی، کہ اگر نارتھ کوریا پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو پناہ دینے کے لیے کیمپ ہونے چاہیے، اور انہوں نے باقاعدہ جو کیمپ بنائے ہیں وہ اپنی طرف بنائے. تو ایک جو صورتحال ہے اس وقت لوگ غافل ہیں، لیکن اوور آل سچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہے، اور وہ کس طرف جا رہی ہے اس کو کہنا آسان نہیں ہے کہ کس طرف ہم جائیں گے. میں چاہتا تھا کہ بہت سے لوگ مسلسل رابطے بھی کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں کہ آپ ایک ریگولر پروگرام کریں اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے پیج پہ کہ جہاں لوگوں کو اپڈیٹس دیتے رہیں. میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اپنے گھروں کے اندر خشک اناج جو ہے وہ جمع کر لیں، جیسے چاول ہے، آٹا ہے، دالیں وغیرہ ہیں، ان چیزوں کو جمع کر لیں کہ ایک سال کا اپنے پاس اناج رکھیں. اس وقت میں اپنے لندن کے گھر سے کہہ رہا ہوں، لیکن یورپ میں جنگ کا کافی بڑا خدشہ ہے، لیکن ایشیا میں اس سے زیادہ بڑا خدشہ ہے. تو دنیا کا کوئی حصہ بھی، کوئی خطہ بھی محفوظ نہیں رہے گا جب جنگ ہوگی، اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو نفسیاتی طور سے ہر لحاظ سے ایک برے وقت کے لیے تیار رکھنا چاہیے. میں یعنی منفی بات نہیں کرنا چاہتا، نا امیدی نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن جس طرح سے ایک بحری بیڑوں کی موومنٹ چل رہی ہے دنیا میں، وہ اس بات کی علامت ہے. میں جو تقریباً دنیا بھر سے سفر کر کے آیا ہوں ابھی، وہ اس بات کی علامت ہے کہ جنگ ہونے والی ہے. اور امریکی جتنی بھی، اگر آپ سیاسی حالات کو پڑھیں اور اس کا بادقت مطالعہ کریں تو ایک جنگ کی طرف بہت تیزی سے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں جس میں امریکہ ہی حملہ کرے گا. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کس پہ حملہ کرے گا، کہاں سے جنگ شروع ہوگی، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جنگ شروع ہوگی اور امریکہ ہی کی طرف سے جنگ شروع ہوگی، اور امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جائے گا. دوسرے میں یہ اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس وقت مسلمان ممالک کے اندر بہت سے ممالک بہت ترقی کر رہے ہیں. انڈیا، چائنا وغیرہ کے علاوہ اگر انڈونیشیا کو دیکھیں تو انڈونیشیا اقتصادی لحاظ سے بہت ترقی کر رہا ہے، ملیشیا بھی، لیکن انڈونیشیا زیادہ. اور اسی طرح سے بہت سے افریقی ممالک ہیں جو دوبارہ بحران سے باہر آ جائیں گے اگر امریکہ کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اگر ان کی توجہ بڑھ جائے تو عنقریب جو ہیں وہ بہت سے افریقی ممالک جو ہیں وہ اس بحران سے نکل آئیں گے جس بحران سے وہ گزر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ حملہ کرے گا، دنیا کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا، اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جو ہے وہ امریکہ باقی رہے گا، اور وہ باقی لوگوں کو، روس کو اور چین کو اور جو مخالف ہیں جیسے مثلا ایران ہے، ان سب کو ختم کر دے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے ممالک ختم ہو جائیں گے اقتصادی لحاظ سے، اور جب جنگ ہوگی تو یہ نیوکلیئر وار ہوگی، بہت بڑا حملہ ہوگا، اور بہت بڑے بڑے وہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
ان حملوں کے اندر بے انتہا شہر تباہ ہوں گے، بستیاں تباہ ہوں گی، لیکن ان تمام حالات کے اندر ان جنگوں کے نتیجے میں خود امریکہ بھی تباہ ہو جائے گا اور امریکہ ہلاک ہو جائے گا۔ تباہ ہوگا کس لحاظ سے کہ بہت سے ممالک ایسے اس وقت ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج امریکہ پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ دوسرا جو بہت بڑا نقصان امریکہ کا ہوگا کہ امریکہ اقتصادی لحاظ سے ختم ہو جائے گا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ جیسے روس کے 15 ٹکڑے ہو گئے تھے، اسی طرح سے امریکہ کے بھی کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور امریکہ بھی کئی ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جیسے کیلیفورنیا نے بریگزٹ جیسے ہوا، برطانیہ نے یورپین یونین کو چھوڑ دیا، اس طرح سے کیلیفورنیا اسٹیٹ نے کہا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آنے والے حالات میں، موجودہ حالات حاضرہ کے اندر اتنا صرف کہوں گا کہ سیاسی حالات میں ایک ذہنی طور سے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی نوکریاں ختم ہی ہو جائیں گی، بہت سے پروفیشنز ختم ہو جائیں گے۔ میں اس پہ ابھی بحث نہیں کرنا چاہتا کون کون سے پروفیشنز، لیکن بحث یہ کی جا رہی ہے کہ 40% ایسی نئی نوکریاں آئیں گی، یعنی آج کے جو موجودہ ہمارے اس وقت بچے ہیں جو بھی نوکری نہیں کرتے، ان کی وہ نوکریاں کریں گے کہ جو 40% نوکریاں ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی ہیں۔ یعنی جس طرح سے اب سے 40 سال پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ آئی ٹی کا پروفیشن کتنا آگے بڑھ جائے گا اور میڈیا کیا نئے نئے رخ لے لے گا، یا اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی کے شروع میں، کہ جو اس سے پہلے نوکریاں تھیں ہی نہیں اور جو پروفیشن سے ہی نہیں۔ اسی طرح سے آئندہ 20 سال یا 30 سال کے اندر ایسی بہت سی نئی نوکریاں ایجاد ہوں گی کہ جو آج ہیں ہی نہیں اور جو ابھی موجود ہی نہیں ہیں، صفحہ ہستی پہ نہیں ہیں، لیکن ایسے بہت سی نوکریاں آ جائیں گی۔ اگر لوگوں کے سوالات ہوں گے تو میں سوالات کے جوابات دوں گا۔ آ رہے ہیں سوالات؟ جی، اس پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ کہہ دیں اس پہ۔ اگر آپ لوگ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ لوگوں کا۔ تو جو سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے سوالات یہاں پہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، ہم سوالوں کے جواب دیں گے۔ ایک میں اس بات طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ بہت سے پروفیشن چینج ہوں گے، بدلتے حالات کے اندر جو نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں، کرنسی تبدیل ہوگی، ایک اقتصادی لحاظ سے ڈالر ابھی ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی ڈالرز میں انویسٹمنٹس ہیں، جنہوں نے ڈالر خرید کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈالر بیچ کے اگر سونا یا چاندی خرید لیں، اور بہت سی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ ابھی عنقریب جو ہیں وہ ڈالر کے مقابلے میں روس اور چین نے اپنا ہندوستان اور انڈیا کے ساتھ اور اس کے ساتھ برازیل اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ 5 ملکوں نے مل کے اپنا نیا بینک بنایا ہے ورلڈ بینک کے مقابلے میں۔ اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ شنگھائی میں ہے، اور ظاہراً جوہانسبرگ یا کیپ ٹاؤن وغیرہ میں کہیں پہ انہوں نے دوسری برانچ بنائی ہے اس کی۔ تو یہ جو نئی ابھی کرنسی لانچ کرنے والے ہیں، آئندہ وہی کرنسی جو ہے وہ دنیا کو رول کرے گی انفارچونیٹلی۔ تو اب یہ لوگ اپنے لحاظ سے دنیا چلیں گے۔ جی، سوالات کیا؟ کسی نے پوچھا کہ کرسمس وش کر سکتے ہیں، میری کرسمس کر سکتے ہیں؟ ہاں، کرسمس ہے، ہم آپ سب کو جو ہیں وہ میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ کرسمس جو ہے وہ وش کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں، تو ان کی ولادت پہ مبارکباد دینا۔ البتہ ہمارے لحاظ سے 25 ذی-القعدہ ان کی ولادت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن اگر غم کے حالات نہ ہوں، جیسے آج کل اچھے حالات ہیں، یعنی محرم کے ساتھ کوئی انسائڈ نہیں کر رہا، تو میری کرسمس کہنے میں یا ہیپی کرسمس کہنے میں کہ حرج نہیں ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، نہ یہ شرک ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے بہت سے لوگوں نے ہر چیز کو بدعت بنا دی ہے، وہ غلط ہے۔ تو اس میں میری کرسمس کہنا یا ہیپی کرسمس کہنا، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور ان کی ولادت جو ہے وہ ایک معجزاتی تھی، اس لیے ان کی ولادت پہ عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور محسن نقوی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہجرت کر لینی چاہیے امریکہ سے، جو بھی حالات ہیں؟ ہاں، بہت سے لوگ امریکہ سے کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں کیا اس میں ہجرت کر لینی چاہیے۔ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کسی سے کہوں کہ آپ ہجرت کر لیں۔ ابھی تک دنیا کے حالات بہت زیادہ واضح نہیں ہیں کہ یہ کھلم کھلا کہا جا سکے کہ ابھی فوراً ہجرت کر لیں، لیکن ایسے حالات بن جائیں گے مستقبل میں جہاں امریکہ سے ہجرت کرنی پڑے گی۔
بہت سے عرفاء نے اس کو پریڈکٹ کیا ہے. اقتصادی حالات میں بھی اگر آپ پڑھیں, سیاسی حالات میں بھی, تو امریکہ سے ہجرت کرنی لوگوں کو پڑے گی. میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ وقت آ گیا ہے یا آنے والا ہے. عنقریب آئندہ آپ 1 سال کے اندر کافی تبدیلیاں آئیں گی, اس کے بعد پھر کافی روشن ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا. میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا کہ میں لوگوں سے کہوں کہ آپ ہجرت کریں اور موو کر جائیں. تو میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں. جی. اور کسی نے سوال کیا ہے, یہ ہیں سیدہ